بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 84۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، وَإِذْ اور جس وقت، اخذنا اور یاد کرو اس وقت کو، اخذنا ہم نے لیا، میثاقکم تم سے عہد لیا، اور یاد کرو اس وقت کو جب ہم نے تم سے عہد لیا، لا تسفکون نہ تم بہاؤ گے، دماءکم اپنوں کا خون، آپس میں ایک دوسرے کا خون، ولا تخرجون اور نہ تم نکالو گے، انفسکم اپنے پیاروں کو، آپس میں ایک دوسرے کو، من دیارکم اپنے وطن سے، اپنی بستی سے، اپنے گھروں میں سے، ثم اقررتم پھر تم نے اقرار کر لیا، وانتم تشہدون جبکہ تم خود اس بات پر گواہ ہو، ثم پھر انتم ہؤلاء یہ تم ہی ہو، تقتلون انفسکم تقتلون تم قتل کرتے ہو، قتل کرنے لگے، انفسکم اپنوں کو، وتخرجون اور تم نکالنے لگے اپنوں کو، فریقم منکم تم میں سے ایک گروہ، من دیارہم ان کے گھروں میں سے، ان کے وطن میں سے، اور پھر یہ تم ہی ہو کہ تم اپنوں کو قتل کرنے لگے اور اپنوں ہی کے ایک گروہ کو ان کے گھروں سے، ان کے وطن سے بے وطن کرنے لگے، تظاہرون تم مدد دیتے ہو، علیہم اپنوں کے خلاف، بالاسم گناہ کے ساتھ، والعدوان اور زیادتی کے ساتھ، وَإِن یَأْتُوکُم اور اگر وہ آتے ہیں تمہارے پاس، اسریٰ قیدی بن کر، تفادوہم تو تم فدیہ دے کر، بدلہ دے کر ان کو چھڑاتے ہو، وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْکُمْ جبکہ محرم حرام ہے، علیکم تم پر حرام تھا، اخراجہم ان کا نکالنا ہی، افتؤمنون ببعض الکتاب تو کیا تم کتاب کے کچھ احکامات پر، کچھ حصوں پر یا کچھ احکامات پر ایمان لاتے ہو، وتکفرون ببعض اور کچھ حصے کا یا کچھ احکامات کا انکار کرتے ہو، فما جزاء تو پس کیا بدلہ ہو سکتا ہے، من یفعل ذلک جو شخص ایسا کرے گا، منکم تم میں سے، الا خزی سوائے رسوائی کے، فی الحیات الدنیا اس دنیا کی زندگی میں، ویوم القیامۃ اور قیامت کے دن، یردون ان کو لوٹایا جائے گا، ان کو پھیرا جائے گا، الی اشد العذاب سخت عذاب کی طرف، وما اللہ اور نہیں ہے اللہ، بغافل بے خبر، عما تعملون جو کام تم کرتے ہو یا تمہارے اعمال سے اللہ تعالیٰ بے خبر نہیں ہے، اولئک الذین یہ ہیں وہ لوگ، نشتروا الحیات الدنیا مول لے لی جنہوں نے حیات الدنیا دنیا کی زندگی، بالآخرۃ آخرت کی زندگی کے بدلے میں، یہ ہیں وہ لوگ جنہوں نے دنیا کی زندگی کا سودا کر لیا، بالآخرۃ آخرت کی زندگی کے بدلے میں، آخرت کی زندگی کے بدلے میں انہوں نے دنیا کی زندگی کو ترجیح دی، فلا یخفف تو پس ہرگز ہلکا نہ کیا جائے گا، تخفیف نہ کی جائے گی، عنہم العذاب ان سے عذاب، ولا ہم ینصرون اور نہ ہی کسی قسم کی ان کی مدد کی جائے گی، تو پس ان سے عذاب نہ ہی ہلکا ہوگا اور نہ ہی ان کی کسی قسم کی کوئی مدد کی جائے گی۔
شان نزول توریت میں بنی اسرائیل سے یہ عہد لیا گیا تھا کہ وہ آپس میں ایک دوسرے کو قتل نہ کریں، وطن سے نہ نکالیں، اور جو بنی اسرائیل کسی کی قید میں ہو اس کو مال دے کر چھڑا دے۔ اس عہد پر انہوں نے اقرار بھی کیا اور وہ خود اس بات کے گواہ تھے، لیکن وہ اس عہد پر قائم نہ رہے اور اس عہد کے خلاف ہو گئے۔ اس آیت مبارکہ میں اسی بات کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ، اور دوسری آیت مبارکہ میں اس عہد کا جس کی انہوں نے مخالفت کی اس کی ایک مثال بیان کر رہے ہیں رب کائنات۔ وہ اس طرح سے ہے کہ مدینہ کے نواح میں یہود کے 2 فرقے بنی قریظہ اور بنی نذیر رہتے تھے، اور مدینہ شریف میں 2 فرقے اوس اور خزرج رہتے تھے۔ بنی قریظہ اوس کے ساتھی تھے اور بنی نذیر خزرج کے، یعنی ہر ایک قبیلے نے اپنے ساتھی قبیلے کے ساتھ قسم کھائی تھی کہ اگر ہم میں سے کسی پر کوئی حملہ آور ہو تو دوسرا اس کی مدد کرے گا۔ اوس اور خزرج باہم جنگ کرتے، بنی قریظہ اوس کی اور بنی نذیر خزرج کی مدد کے لیے آتے تھے۔ اس آیت مبارکہ میں رب کائنات نے ان کے اسی دستور کی طرف اشارہ فرمایا، ایک دوسرے پر تلواریں چلاتے، بنی قریظہ بنی نذیر کو اور بنی قریظہ اپنے ہی حلیف کے ساتھ مل کر قتل کرتے، ان کے گھر ویران کر دیتے، ان کو ان کے گھروں سے نکال دیتے، لیکن جب ان کی قوم کے لوگوں کو ان کے حلیف قید کرتے تھے تو وہ ان کو مال دے کر چھڑا لیتے۔ مثلاً اگر کوئی شخص جنگ کے دوران تلوار کے سامنے آتا تو اسے قتل کرنے سے ہاتھ کو نہ روکتے، لیکن جب وہ قیدی ہو کر سامنے آتا تو اس کا معاوضہ دے کر ان کو چھڑاتے۔ أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ، تو کتاب الہی کے ایک حکم کو ماننا اور ایک حکم کو نہ ماننا، جس حکم کو نہیں مانا تو گویا کہ اگر ایک حکم کا انکار کیا ہے تو پوری کتاب الہی کا انکار ہوا، اور یہ کفر ہے۔ جب احکام الہی میں سے بعض کا ماننا اور بعض کا نہ ماننا کفر ہوا تو یہود کا حضرت سیدنا انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انکار کرنے کے ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نبوت کو ماننا بھی ان کو ان کے کفر سے بچا نہیں سکتا۔ اور رب کائنات نے اس دنیا میں یہود کے لیے رسوائی اور آخرت کے دن میں سخت ترین عذاب کی تنبیہ فرمائی ہے۔ دنیا میں تو یہ رسوائی ہوئی کہ بنی قریظہ 3 ہجری میں ایک روز میں ان کے 700 آدمی قتل کیے گئے، اور بنی نذیر اس سے پہلے ہی جلا وطن کر دیے گئے تھے۔ یہود کی اسی طرح کی نافرمانیوں کے لیے اللہ جل شانہ نے اس آیت مبارکہ میں وعید شدید فرمائی ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے افعال سے بے خبر نہیں، تمہاری نافرمانیوں پر رب کائنات تمہیں شدید عذاب فرمائیں گے۔ اور اسی طرح اس آیت مبارکہ میں نیک اور فرما بردار مومنین و صالحین کے لیے رب کائنات نے خوشخبری بھی فرمائی ہے کہ انہیں
ان کے نیک اعمال کی بہترین جزا روز قیامت ملے گی۔